بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے بیٹا مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا سبق نمبر 2 رسالت۔ رسالت کے معنی و مفہوم۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ رسالت کے لفظی معنی کیا ہے بیٹا؟ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ مسلمان تمام نبی اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کی اطاعت کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 تقریباً کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ مسلمان تمام نبی اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں آمنت باللہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ تو مسلمانوں کا ایمان ہے تمام پیغمبروں پر، تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے اس دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ ان پیغمبروں، ان انبیاء کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، کہ ہم اس نبی کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کرے۔ نبی کی اطاعت کیا ہے بچوں؟ نبی کی اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کریں۔ ہر نبی پر ایمان لانے والوں پر فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے، یعنی اپنے نبی کی فرما برداری کرے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بیٹا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ مگر اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہے۔ یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے سابقہ انبیاء کی تعلیمات آپ کی شریعت میں شامل ہے، اس لیے اب نجات اور کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ نجات اور کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری ضروری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہے، اور اطاعت رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہے، اور اطاعت رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء سورت نمبر 4
آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے، یعنی ایک مسلمان اپنے رب کی اطاعت بھی کرے گا، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے گا۔ قرآن مجید کے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری تب تک ممکن نہیں جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر عمل نہ کریں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن آپ کی اطاعت کا منکر ہو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایمان کی گواہی عمل سے ملتی ہے، صرف دعویٰ کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے ان مسلمانوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے تلاش میں ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی کریں گے، تفہیم کا کام کریں گے۔ ہمارے پاس جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے درست بیان پر ٹیک کا نشان لگائے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کے لفظی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹا اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا۔ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا۔ جیم سوال ہے نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔
نجات و کامیابی کے لیے ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ایمان کی شہادت ملتی ہے عمل سے۔ ایمان کی شہادت ملتی ہے عمل سے۔ سوال نمبر ب ہے پیارے بچوں، کالم الف اور کالم ب کو ملا کر جملہ بنائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پیارے بچوں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے نیٹ نوٹ بک میں تفہیم کے دونوں سوالات صاف صاف لکھنے ہیں اور اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما